فنانس کی دنیا میں ایک ایسی زبردست طاقت ہے جو بالکل خاموشی سے کام کرتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو بہت امیر بنا دیتی ہے اور کچھ کو مقروض۔ اکثر یہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی کے بھی مالی مستقبل کی یہ سب سے بڑی چابی ہو سکتی ہے۔ اس طاقت کا نام ہے کمپاؤنڈنگ، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر یہ کام کرتی کیسے ہے۔ یہ بات البرٹ آئنسٹائن سے منسوب کی جاتی ہے، اور چاہے یہ الفاظ ان کے تھے یا نہیں، ان میں ایک ایسی سچائی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ یہ صرف پیسے کمانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے اصول کی بات ہے جو یا تو کسی کے لیے کام کرتا ہے یا پھر اس کے خلاف۔ تو کمپاؤنڈنگ یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی بچت کو ایک بہت بڑی دولت میں بدل سکتی ہے، بالکل جادو کی طرح۔ لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہی طاقت قرضوں کو، خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے قرض کو، ایک ایسے بوجھ میں بدل دیتی ہے جو قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اچھا، تو چلیں اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اسے اکثر سنو بال ایفیکٹ یعنی برف کے گولے کے اثر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بالکل سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے اپنے پیسوں پر منافع کمانا، اور پھر اس منافع پر بھی مزید منافع کمانا۔ ذرا سوچیں کہ 100 روپے لگائے اور 10% منافع کمایا تو ہو گئے 110 روپے۔ اگلی بار منافع 110 روپے پر ملے گا، نہ کہ صرف 100 پر۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے برف کا ایک چھوٹا سا گولا جب پہاڑی سے لڑکنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اور برف لپیٹتا جاتا ہے اور نیچے پہنچتے پہنچتے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری بھی وقت کے ساتھ تیزی سے بڑھتی ہے۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سرمایہ کاری جلدی شروع کرنا آخر اتنا ضروری کیوں ہے۔ چلیں ملتے ہیں سارا سے۔ وہ 25 سال کی عمر میں ہی سمجھ جاتی ہیں کہ انویسٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور سالانہ $2400 کی بچت شروع کر دیتی ہیں۔ رقم کم ہے لیکن شروعات بالکل صحیح وقت پر ہے۔ اور دوسری طرف ہے مریم۔ وہ 45 سال کی عمر تک انتظار کرتی ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے لگا کر وقت کی کمی کو پورا کر لیں گی۔ اس لیے وہ سارا سے دگنی رقم یعنی سالانہ $4800 انویسٹ کرتی ہیں۔ اور یہاں آتی ہے سب سے حیران کرنے والی بات۔ ریٹائرمنٹ تک دونوں نے بالکل ایک جیسی رقم انویسٹ کی، $96,000۔ ایک نے کم رقم زیادہ عرصے کے لیے لگائی، دوسری نے زیادہ رقم کم عرصے کے لیے۔ فرق تھا تو صرف وقت کا، اور نتائج بالکل ہلا کر رکھ دینے والی ہیں۔ سارا کی دولت $8,10,000 سے بھی زیادہ ہو گئی، جبکہ مریم کی صرف $2.5 کے قریب رہی۔ مطلب سارا نے 3 گنا سے بھی زیادہ کمایا۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ کمپاؤنڈنگ کا جادو ہے جسے سارا نے کام کرنے کے لیے پورے 20 اضافی سال دیے۔ تو اس کہانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ سیدھا سا ہے، جب کمپاؤنڈنگ کی بات ہو تو وقت پیسوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اب جب ہم کیوں سمجھ گئے ہیں تو چلیں اب کچھ کیسے پر بات کرتے ہیں، یعنی وہ کون سے طریقے اور ٹولز ہیں جو اس طاقت کو استعمال کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت آسان سا فارمولا ہے۔ اگر کسی انویسٹمنٹ پر سالانہ 8% منافع مل رہا ہے تو اسے ڈبل ہونے میں تقریباً 9 سال لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 72 کو 8 سے تقسیم کریں تو جواب 9 آتا ہے نا آسان؟ یہاں دیکھیں کہ منافع کی شرح میں تھوڑا سا فرق بھی کتنا بڑا اثر ڈالتا ہے۔ 6% منافع پر پیسے 12 سال میں ڈبل ہوتے ہیں، لیکن 10% پر یہی کام صرف 7.2 سال میں ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق لمبے عرصے میں بہت بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں لوگ اکثر جلدی سے جلدی منافع چاہتے ہیں، وہاں SIP یعنی سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان ایک زبردست چیز ہے۔ یہ آپ کی انویسٹمنٹ کو ایک طرح سے آٹومیٹک بنا دیتا ہے۔ اس سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر جذباتی فیصلے کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ برض باقاعدگی سے سرمایہ کاری کی عادت ڈالتا ہے، چاہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہو یا نیچے۔ وارن بفیٹ کے پارٹنر چارلی منگر کا یہ کال صبر اور مستقل مزاجی کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ مطلب ایک بار جب آپ نے وہ سنو بال لڑکانا شروع کر دیا تو بس اسے رکنے نہ دیں۔ لیکن یہ سفر ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور مشورہ ہے۔
سب سے بڑی غلطی جو ایک انویسٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے روزانہ کے شور کو سن کر گھبرا جاتا ہے۔ جب کوئی بار بار اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے بیچ دیتا ہے۔ لمبے عرصے میں دولت بنانے کا راز یہ ہے کہ اپنے پلان پر قائم رہیں اور تھوڑے وقت کے اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کریں۔ اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنا ہوگا۔ جب کسی کی پسندیدہ چیز پر سیل لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اسے خریدتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب سٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو یہ گھبرانے کا نہیں بلکہ اچھی کمپنیوں کے شیئرز کو ڈسکاؤنٹ پر خریدنے کا موقع ہوتا ہے۔ لمبے عرصے کے سرمایہ کار مندی کو ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ پاکستان جیسے غیر مستحکم ماحول میں سونا اکثر سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جب سٹاکس گرتے ہیں تو سونا اکثر مستحکم رہتا ہے یا بڑھتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں جہاں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے نپٹنے کے لیے ایسی جگہوں پر انویسٹ کرنا ضروری ہے جو قوت خرید کو بچا سکیں۔ سونا اور ریل اسٹیٹ روایتی طور پر اس کام کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں۔ تو چلیں اب ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ اتنی ساری حکمت عملیوں اور پلاننگ کے بعد اصل سوال یہ ہے کہ ایک سرمایہ کار کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی اثاثہ ہے کیا؟ کیا یہ بہت سارا پیسہ ہے، مارکیٹ کا گہرا علم، یا کچھ اور؟ جواب شاید وہ نہیں جو لوگ سوچتے ہیں۔ یہ پیسہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اثاثہ ہے وقت، ٹائم۔ چاہے آج تھوڑی سی رقم سے ہی کیوں نہ شروع کیا جائے، وقت کی طاقت اسے بہت بڑا بنا سکتی ہے۔ اب سوال یہ